اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک آیت نمبر 1 ہم کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست ہے، خوب بخشنے والا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور حیات کو، یعنی زندگی کو۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلے زندگی کا ذکر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جس نے پیدا کیا ہے زندگی کو اور موت کو، حالانکہ دیکھا جائے تو ہم ابھی زندہ ہیں اور موت ہمیں بعد میں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا ذکر کیا اور پھر زندگی کا۔ تو اس کے بارے میں اسکالرس کے ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اور تم پہلے مردہ تھے اور پھر تمہیں زندہ کیا گیا، یعنی کہ یو ور نتھنگ اینڈ یو ور ڈیڈ اینڈ دین یو ور بورن الائیو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ تو یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے کہ ایک انسان کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس کو زندگی دی گئی ہے، تو پہلے موت تھی پھر زندگی۔ اچھا، اور دوسرا اوپینین اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ چونکہ موت انسان کو بھول جاتی ہے، ہم تو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں اور نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں زندگی بھولنا اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ بٹ موت ہے جو کہ حقیقت ہے، جو کہ ہم روزانہ کوئی نہ کوئی سن لیتے ہیں کہ آج فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ہمارے سامنے اتنے سارے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، پھر بھی سب سے زیادہ بھولنے والی چیز کیا ہے؟ موت۔ تو اللہ نے سب سے پہلے ریمائنڈر کس کا دیا؟ موت کا، کہ یہ ہے وہ تخلیق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ کریشن کہ جس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور ایک اور ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں موت کا ذکر پہلے کیا؟ کہ ایک انسان جس چیز سے بنا ہے، جیسے کہ مٹی سے بنا ہے، ڈرٹ سے بنا ہے، تو وہ بیسکلی کیا ہے؟ دیٹس ناٹ اے لیونگ تھنگ نا، اس میں زندگی تو نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جس چیز سے تخلیق ہوا ہے وہ مردہ ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کہا گیا یہاں پر کہ پہلے موت کا ذکر ہوا اور پھر زندگی کا، کہ ایک ایسی چیز نے کہ جو بالکل کچھ نہیں ہے، جس میں جان بھی نہیں ہے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جان پیدا کر دی، ایک جیتا جاگتا وجود پیدا کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ریزن ہے کہ زندگی سے پہلے موت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا؟ کیونکہ دیکھیں آگے اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یعنی کہ یہ جو موت اور زندگی اللہ نے پیدا کی ہے، یہ کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ یعنی کہ اس دنیا میں آپ کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ کا ٹیسٹ ہو، اور وہ ٹیسٹ دینا کیسے آسان ہو جائے گا؟ جب آپ اپنی موت کو یاد رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک کافر بھی ہے، اس کا تو زندگی پہ بھی بیلیو ہے، موت پہ ہاں اتنا اس کا فرم بیلیو نہیں ہے۔ کس طرح؟ یہ نہیں کہ موت آنی نہیں ہے، وہ کافر کو بھی پتہ آنی ہے، پر موت کو وہ اینڈ سمجھ لیتا ہے، موت کے بارے میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے آگے کوئی زندگی نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ بس میری زندگی کا اینڈ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے موت کو ریمائنڈ کرایا، کہ کوئی بھی انسان جو کہ غافل ہے وہ اس سے عبرت پکڑے کہ یہ موت کیا ہے؟ تخلیق، الذی خلق الموت، اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ جو موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو دیا کہ تمہیں آزمائے، یہ نہ کہتے کہ موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے۔ یہ پیدائش، کریٹیوٹی، کریشن، اس کا ذکر کیوں کیا؟ کہ موت تو ٹینجیبل چیز ہے ہی نہیں۔ دیکھیں کوئی مخلوق ہے، کوئی بھی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیز کی ہو،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹینجیبل فارم میں ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارا ہاتھ ہے، ہمارے پاؤں ہیں، اور آپ نیچر میں دیکھ لو ہر چیز کیا ہے، ایک ٹینجیبل فارم میں ہے، یا تو آپ اس کو فیل کر رہے ہیں یا تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو موت کو مخلوق کیوں کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ کیونکہ یہ ایک ڈور ہے، یہ ایک دروازہ ہے۔ کیسا دروازہ ہے؟ ایک ایسی سواری کہہ لیں، ایک ایسا دروازہ کہ جو آپ کو ایٹرنل لائف میں لے کر جا رہا ہے۔ آپ کے لیے یہ ایک برج بن رہا ہے، آپ کے لیے یہ ایک ڈور وے ہے کہ جس کے ذریعے آپ نے اگلی زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ دس از ناٹ دی اینڈ، دس از ناٹ دی اینڈ، بلکہ اس کے بعد کی جو حقیقتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کو کہہ کے وہ مینشن کرنے کی کوشش کی ہے کہ الذی خلق الموت، کیا مطلب؟ کہ اس نے موت کو پیدا کیا، یعنی کہ موت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں اور جو موت کے بعد کی ریالٹیز ہیں اس نے ان کو بھی پیدا کیا۔ یہ موت اٹ سیلف، اس کا مخلوق ہونا اٹ سیلف ہمیں سگنیفائی کر رہا ہے کہ وہ جو آگے کے جتنے بھی روٹس ہیں فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے، وہ تو موت کے بعد بھی جاری ہیں۔ اور جو پل صراط کا مرحلہ، قبر کا، برزخ کا، پھر آگے پورا آپ کا وہ جو حشر کا جو میدان ہوگا، اور پھر جو حساب کتاب کا وہ ہوگا، سارا کا سارا آپ کا سلسلہ شروع ہوگا، یہ سارا کچھ ہمارے ایک مومن کے مائنڈ میں فوراً سے آ جاتا ہے موت کا سن کر۔ تو موت کبھی بھی مومن کے لیے اینڈ نہیں ہوتی، وہ فنا نہیں ہوتی کہ آپ بالکل فنا ہو جاؤ گے، موت آ جائے گی تو نہیں۔ موت آپ کو، ایک مومن کو ریمائنڈ کرواتی ہے کہ امتحان ہو رہا ہے اور اس امتحان میں پاس کرنا ہے، کیونکہ اس سے آگے کے جو مراحل ہیں وہ بہت قریب ہیں، اور ان کی تیاری کرنے میں موت مدد دیتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون احسن عمل کر رہا ہے۔ اس نے موت کو کیوں پیدا کیا اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اب یہاں دیکھیں کیا خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ ہے بتانے کا، کہ اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ دیکھو تمہیں میں نے زندگی دی یا اس دنیا میں بھیجا تاکہ میں تمہیں آزماؤں، نہیں، اس نے موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی، یعنی کہ آنکھیں کھولو کہ یہ جس پیٹرن پہ تم جی رہے ہو، یا یہ جو اتنی بڑی ریالٹیز ہیں، اتنی بڑی تخلیق ہیں تمہاری لائف میں، تمہارے وجود میں جو اس نے روح ڈالی ہے، یعنی یہ زندگی، حیات کا کیا مطلب ہے؟ روح اور جسم کے ملاپ کو کہتے ہیں نا حیات، یعنی حیات ہونا، زندگی، اور موت کہتے ہیں روح اور جسم کے جدا ہونے کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ریالٹیز ہیں، اور ان کی بیسس پہ اور ان کو سامنے رکھ کر تم نے ریئلسٹکلی زندگی گزارنی ہے۔ تم نے اس طرح سے زندگی نہیں گزارنی کہ تم ان ریالٹیز کو فراموش کر دو۔ جہاں تمہیں یہ ریالٹیز تمہارے منظر سے ہٹیں گی وہاں ہو سکتا ہے کہ عمل احسن نہ ہو، اور جہاں پر آپ اپنے آپ کو ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر دیتے رہو گے اور اپنے سامنے ایک آپ کی پکچر ہوگی دنیا کی زندگی میں بھی، کتنا میں نے ان نعمتوں سے یا جو مجھے ملی ہوئی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نعمتیں یا آسائشیں، ان سے میں نے کتنا فائدہ اٹھانا ہے، ان کو ایز اے ٹول لینا ہے یا انہی کو سب کچھ سمجھ لینا ہے۔ یعنی ٹول کیسے کہ ان کے ذریعے آپ نے آخرت بھی بہتر اپنی کرنی ہے، اور اس دنیا میں بھی ان سے اتنا ہی فائدہ اٹھانا ہے، ان سے اتنا ہی دل لگانا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور کتنی ان کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اللہ کے قریب ہونا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے۔ اور دیکھیں قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے کوئی بھی چیز ایسے باطل یا فضول میں پیدا نہیں کی، یعنی جو جو آپ کی تخلیق ہے اس کا ایک پرپز ہے، اس کا ایک پرپز ہے۔
اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو موت اور زندگی کی تخلیق کا تخلیق ہونا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پرپس ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، وہ انسان بھول نہیں سکتا. کہ اکثر ہم اپنی زندگی کو ایسے گزارنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پتہ ہے کہ یہ کام اللہ کو نہیں پسند، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے کسی پر، یہاں پہ ہم ظلم کر رہے ہیں، یا یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام سخت گناہ کا کام ہے، لیکن ہم پھر بھی کیوں کر جاتے ہیں؟ کہ دنیا میں تو فائدہ مل جائے گا نا، ٹیمپرری فائدہ تو مل جائے گا نا، اور وہ جو ایٹرنل لائف ہے، وہ جو موت کے بعد کے سارے مراحل ہیں، اور وہ جو بعد کی زندگی ہے، ہمیشہ کی جو زندگی ہے، اس کو ہم داؤ پر لگا دیتے ہیں اور قربان کر دیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ جو ہمارے سامنے ہے، ایک انسان ہے نا، نیچر وائز اس کو ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہم اتنی دفعہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں، کہ جو چیز سامنے مل رہی ہوتی ہے بس اس کو وہ چاہیے، اور اس کے لیے وہ دے دیتا ہے قربانی کہ بس کسی طرح سے یہ مجھے مل جائے. بعد میں اس کو ہوش آتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یا یہ میں نے کیا کر لیا ہے، کیا تھوڑا سا میں صبر کر لیتا تو مجھے لانگ ٹرم فائدے مل جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ریمائنڈر دے دیتے ہیں کہ تم نے ایسے زندگی نہیں گزارنی. اس نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ اپنی فوری جو ٹیمپرری پلیجرز ہیں ان کے پیچھے دوڑنے لگ جاؤ، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کی آزمائش ہو. لیبلواکم، اور بلا کسے کہتے ہیں؟ سخت کڑی آزمائش کو. اور سبحان اللہ، خوبصورتی دیکھیں کہ لیبلواکم ایکم احسن عملا، اتنی سخت آزمائش میں، بلا میں، کڑی آزمائش میں احسن عمل کرنا ہے. یعنی عمل کون سا کرنا ہے؟ بہت خوبصورت. احسن میں یہاں پر سپرلیٹو ڈگری نہیں آ رہی ہے کہ سب سے بہترین، بلکہ اس سے ایک ڈگری کم، یعنی کہ کمپیریٹیولی، یعنی جو برا عمل ہے اس کے کمپیریٹیولی آپ کو بیٹر، چلیں بیسٹ نہیں تو بیٹر انگلش میں لے لیتے ہیں اس کا مطلب، کہ بیٹر عمل کرنا ہے آپ نے. اور وہ دیکھیں کہ سخت آزمائش میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بیٹر عمل چاہ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے، آپ کے اندر وہ توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے، آپ کے اندر وہ پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایسے طریقوں پر چلا سکتے ہیں اور اس طرح سے گزار سکتے ہیں کہ آپ اللہ کو راضی کریں. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ٹاسک انسان کو دیا، یہ ٹیسٹ انسان کو دیا. اور احسن میں یہ نہیں آتا کہ آپ نے ایکسلنس کے لیول پر کرنا ہے، یعنی کہ ہر لمحے آپ نے ہر چیز پرفیکٹ کرنی ہے، نہیں. احسن میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیٹر سے بیٹر اس پر لے کر جا رہے ہیں، عمل میں بھی، سوچ میں بھی، اور اپنے اخلاق میں بھی، ہر چیز میں آپ کی بہتری آئی جا رہی ہے. پھر کہیں اپس اینڈ ڈاؤنز ہو رہے ہیں تو یو آر ٹرائنگ ٹو ریکٹیفائی یور سیلف اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو، وہ کہتے ہیں نا، لرن، کیپ لرننگ. یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر آ کے آپ نے کہا کہ اچھا میرے سے تو بہت نیکیاں ہو گئی ہیں، اب میں سکون سے انجوائے کرتی ہوں. نہیں، تو یہ کانسٹنٹ بلا، کانسٹنٹ آزمائش ہوگی شروع سے لے کے آپ کی ڈیتھ تک. الذی خلق الموت والحیات، کہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کتنا شکر کرتے ہیں، آپ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں. اور اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ ہے نا کہ اس میں لے جائے کہ اپنے اوپر تنگ کر لے ریلیجن کو، کہ دین تو اتنا سخت ہے اور وہ اتنے احکامات اتنے سخت ہیں، دیکھو موت کی یاد دلائی جا رہی ہے، اس سے تو سوچنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے. نہیں، آپ دیکھیں کہ جتنا آپ موت کو سوچنا شروع کریں گے، جتنی آپ کی نظریں ریالٹی پر، آخرت پر زیادہ ہونا شروع ہوئیں گی، آپ زیادہ پیسفل فیل کرنا شروع کر دیں گے، زیادہ خوش رہنے لگ جائیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جتنا پین ہے میری لائف کا، یہ بھی تو ختم ہونے والا ہے نا. جتنی آزمائشیں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، جتنے آپ کے غم ہیں، جتنی بے سکونیاں ہیں، جتنے آپ کو بیماریاں ہیں یا بے چینیاں ہیں، یہ سارا کچھ ٹیمپرری ہے. الذی خلق الموت، اس نے تو موت کو پیدا کیا، موت کے بارے میں ہمیں پہلے بتایا. موت ہے جو کہ اٹل حقیقت ہے. تو کیوں پھر اپنی اس زندگی کے لیے انسان روتا رہے اور روتا رہے؟
ٹھیک ہے، ایک انسان ہے نا، انسان تو ڈپریشن میں بھی جاتا ہے، انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، انسان ایموشنل بھی بہت جگہوں پر ہو جاتا ہے، اور اس سے غلطیاں بھی بہت ہو جاتی ہیں. مگر اللہ کیوں کہہ رہا ہے احسن عمل؟ احسن عمل کا کیوں ذکر ہوا؟ کہ وہی انسان جب پھر اٹھتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے. وہ پھر جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ توبۃ النصوح ہوتی ہے، سچی توبہ ہوتی ہے. وہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ پھر اللہ سے محبت نبھانا بھی جانتا ہے. اور وہ جب اسلام کے راستے پر صحیح معنوں میں چلنا شروع کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ توکل اور ہمت اور طاقت بھی آ جاتی ہے. اور یہ طاقت کون دیتا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ ہے خوب زبردست طاقت والا. عزیز کو، العزیز کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن اس کا ایک مطلب ہوتا ہے قوت والا، یعنی طاقت بھی اسی نے دینی ہے آپ کو، توفیق بھی اسی کی طرف سے ملنی ہے. اور اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے آپ سے عمل کرنے میں، اور آپ سے اس طرح سے زندگی کو کبھی آپ نہیں گزار پاتے ہو، ہر وقت آپ کو نہیں ایک یاد رہتا کہ نیکی کا یا بدی کا، تو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ معاف بھی کرنے والا ہے. اور کیسا؟ الغفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ ایک ہمیں ضروری ہے سوچنا کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ یاد کروا رہے ہیں کہ اپنی اینڈ کو نہ بھولو، یعنی اپنی روح کا جسم سے جو جدا ہونا ہے. اور یہ چیز سگنیفائی اللہ کریں کہ یو ہیو اے ویری لمیٹڈ ٹائم آن دس ارتھ. آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا، اور اس میں آپ ہر چیز نہیں کر کے جا سکتے. یعنی آپ نے ہر نیکی ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے، اور پھر ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کبھی ایک کام کو پہلے پرائیورٹائز کر کے وہ کر لے گا. نہیں، ہم وہ پینک سٹیٹ میں جا کے لسٹ بنا لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو صحیح آرگنائزڈ وے میں جب نہیں کرتے ہیں تو ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں، یہ لمیٹڈ ٹائم تو ہے، لیکن اس لمیٹڈ ٹائم میں آپ نے ہر انڈیویجول اپنے بارے میں سوچے کہ میں کیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا کام لینا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کوئی ایک ہی کام ہو، لیکن اگر آپ اسی کو دن بدن بہتر کرنا شروع کر دیں، اسی پہ اتنا کام کر لیں کہ آپ کے پاس جب آپ آخرت میں انٹر ہوں، اس موت کے دروازے سے جب پاس ہو کر آپ آخرت میں آپ کی اصلی لائف سٹارٹ ہو، تو آپ کے پاس کچھ ہو جو کہ ادھر بھی فائدہ پہنچا رہا ہو کانسٹنٹلی. آپ نے انویسٹ ہی اتنا کیا ہو دنیا میں، یعنی کہ وہ جو ہے کہ نیکیوں میں دوڑ لگا دو، تو اس دوڑ کو کیسے لگانا ہے وہ بھی ہم نے خود فگر آؤٹ کرنا ہے. کس طرح؟ پریکٹیکلی سوچ سمجھ کے. یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ بس ٹانگ گھسا دی اور نکالی کسی میں سے بھی نہیں. یعنی ہر جگہ پہ بس گھسی ہوئی ہے، اڑی ہوئی ہے، کوئی کام کمپلیٹ نہیں ہوا، کوئی ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہو رہا. نہیں. اور پھر احسن عمل میں کیا ہے کہ انسان کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو. سب سے پہلی جو بات ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں کرتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، لیکن جو مین پوائنٹ ہے احسن عمل کا، وہ تو اللہ کی رضا کی خاطر جب ایک انسان کوئی عمل کرتا ہے تو پھر وہ احسن ہوتا ہے. جب اس کا گول یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور کیا ہم کسی کو راضی کر سکتے ہیں اس کو جانے بغیر، اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کو جانے بغیر؟ جیسے آپ نے فار ایگزامپل اپنی ٹیچر کو کوئی گفٹ دینا ہے یا ان کو خوش کرنا ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے خوش ہوں گی. وہ مکھن لگا کے خوش ہوں گی، یا ان مارکس آپ اچھے لیں گی تو پھر وہ خوش ہوں گی، یا آپ ان کی ویسے تعریف کر لیں گی، یا آپ ان کو کوئی گفٹ لے دیں گی تو پھر وہ خوش ہوں گی. ہر ایک کا خوش ہونے کا کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا. ہم اکثر اپنی زندگی کو اس طرح گزار رہے ہوتے ہیں کہ خود ہی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اللہ اس کام سے خوش ہوگا اور یہ اس کی رضا ہے، اور یہ کر لیں گے تو بس پھر اصل میں وہ پیچھے ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، یا ہمیں کلچر نے، ہمیں سوسائٹی نے کچھ بتا دیے ہوتے ہیں نارمز کے یہی ایک پیٹرن ہے، اور اصل میں پتہ ہے یہ اس میں اللہ کی رضا ہے. وہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی. اس میں اللہ کس سے خوش ہوگا وہ اللہ خود بتائے گا. وہ ہم تب جانیں گے جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے، تبھی ممکن ہے کہ جب ہمیں اللہ کی معرفت، اللہ کی
پہچان، اللہ کی لائکس اینڈ ڈس لائکس یعنی اس کی رضا اور اس کی ناراضگی کا پتہ چلے، اس کے احکامات کا پتہ چلے، اس کی آپ سے کتنی امیدیں ہیں، وہ کتنے اس پہ راضی ہو جاتا ہے کام پہ، اس کا پتہ چل جائے، اور ہر انڈیویجول پہ وہ کیسے چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر ایک بہت بیمار بندہ ہے، اب وہ کہے کہ میں نے تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے، یا میں نے تو اتنے اتنے روزے رکھنے ہیں کیونکہ بھائی فرض ہیں اور اللہ اسی سے راضی ہو رہا ہے، تو نہیں، اس کے لیے کرائیٹیریا اللہ کی رضا کا ڈیفرنٹ ہے، اس کے ساتھ کچھ لمیٹیشنز ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اس پر، اس سے ایکسپیکٹیشنز ہی ڈیفرنٹ ہیں. لیکن ایک بندہ جو کہ صحت مند بھی ہو، جو کہ کام کر سکتا ہو، اور اس کے ساتھ اس طرح کے کوئی ایشوز نہ ہوں، تو پھر کیا ہے کہ اس سے فزیکلی اس کو زیادہ عمل کرنا بھی چاہیے، اور جب اس کو توفیق بھی مل رہی ہو. لیکن ہو سکتا ہے سپوز اس کے مینٹل ایشوز ہوں، مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوں، تو کیا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ایگزرٹ کرے جا رہا ہے، ایگزاسٹ کرے جا رہا ہے، اور پھر بالکل ہی فٹیگڈ ہو گیا ہے کہ نہیں، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو بھی نہیں بھولنا احسن عمل میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بھی نفس پہ، کسی بھی جان پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اب ہر ایک کو پھر یعنی احسن عمل کرنے کے لیے دو چیزیں کرنی ہیں. ایک، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، وہ کتنا لونگ ہے اور وہ کتنا عذاب دینے والا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور اس کے احکامات بھی. سیکنڈلی، احسن عمل کرنے کے لیے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا پوٹینشلز ہیں، میری کیا لمیٹیشنز ہیں، اور میرے کیا ڈرا بیکس ہیں، میری کیا ویکنیسز ہیں، اور میں کتنا کر سکتی ہوں. یعنی اپنی پہچان اور اللہ کی پہچان بھی ہونی چاہیے. اور اوبویسلی آپ کے وہ کام، وہ جو عمل ہیں احسن و عملہ، وہ اسی کرائیٹیریا پر ہونے چاہیے جو اللہ نے دے دیا، یعنی کہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر اس کے اگینسٹ جا رہے ہوں گے اور وہ جتنے بھی نیکی کے کام ہوں، وہ نیکی نہیں ہے. نیکی وہی ہے جو اللہ نے بتا دی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور اسی طریقے پہ وہ کی گئی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. یہ ہوتا ہے احسن عمل. اینڈ انشاءاللہ we will go into the detail of it. ابھی کے لیے اتنا ہی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے جو ذہن کے در ہے وہ کھولے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.